اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، نکاح اللہ کی عبادت ہے اور زنا اللہ کی نافرمانی ہے۔ جب نکاح اللہ کی عبادت ہوئی تو نکاح کے جتنے مسائل ہیں ان مسائل کا پوچھنا اور اسے حل کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور عبادت کے کرنے میں اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی عیب ہے تو اسے بھی دور کرنا چاہیے۔ آج کل آپ لوگوں کے جو مسائل واٹس ایپ پہ مجھے آتے ہیں ساری دنیا سے، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، امریکہ، یو کے، تو ایک مسئلہ دوستوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مولانا صاحب ہمیں مردانہ کمزوری کی شکایت ہے، اس مردانہ کمزوری کو دور کرنے کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی ٹوٹکا یا کوئی عمل بتا دیں۔ تو ایک بات یاد رکھیں میرے بھائیوں، جتنے بھی پچھلے زمانے کے لوگ گزرے ہیں اللہ رب العزت نے انہیں بے پناہ مردانہ طاقت سے نوازا تھا۔ ایک تو انبیاء تھے، ان میں تو مردانہ کمزوری ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ انبیاء کے اللہ رب العزت کی براہ راست تربیت میں تھے، اللہ رب العزت کی براہ راست نگرانی میں تھے، تو ان میں مردانہ کمزوری کی شکایت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ البتہ دوسرے لوگ ان میں مردانہ کمزوری کی شکایت بھی ہوتی، اور وہ ایک چیز کا استعمال کرتے، ایک عمل کرتے جس سے ان کی یہ کمزوری دور ہو جاتی۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، حضرت لقمان حکیم علیہ السلام کی اتنی اولاد تھی، اللہ نے اتنی طاقت انہیں دی تھی۔ ایک کتاب ہے کتاب المعرفہ، اس میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان حکیم کے صرف ایک حادثے میں 100 بیٹے وفات پا گئے تھے۔ اور ایک جگہ کتاب المعارفہ میں لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ایک حادثے میں 40 بیٹے وفات پا گئے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی کتنی اولادیں تھیں اور اللہ رب العزت نے انہیں کتنی طاقت سے نوازا تھا۔ آپ ہمارے اور آپ کے دو بچے، لیکن آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بچے 4 بچیاں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے 3 بیٹے حسن، حسین اور محسن، اور ام کلثوم۔ حضرت محسن بچپن میں جو ہے وہ وفات پا گئے، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ام کلثوم کا بعد میں نکاح حضرت عمر سے ہوا۔ تو بہرحال بتانا یہ مقصود تھا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد ایک قبیلہ بنی حنیف میں نکاح کیا، ایک نوجوان لڑکی سے۔ ان سے اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 16 بیٹے اور 16 بیٹیاں دی۔ ایک کا نام محمد، دوسرے کا نام ابو بکر، تیسری کا نام عمر، چوتھے کا نام عثمان۔ بہرحال بتانا یہ مقصود تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں بے پناہ طاقت سے نوازا تھا۔ اب یہ پریشانی اگر کسی کی ہے مردانہ کمزوری کی، تو وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے اس کی پریشانی ختم ہو جائے؟ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی تھے۔ حضرت سلیمان بھی پیغمبر، حضرت داؤد علیہ السلام بھی پیغمبر، اور اللہ رب العزت نے انہیں ایسی نبوت اور بادشاہت عطا کی تھی کہ دنیا میں ان کی دوسری مثال اور نظیر نہیں ملتی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی 900 بیویاں تھیں۔ کتنی؟ 900 بیویاں۔ اور ظاہر سی بات ہے، بڑی سی بڑی طاقت والا بھی اگر روزانہ 900 بیویوں سے جمع کرے، ان کی قربت کرے، تو بھی اس میں کچھ نہ کچھ کمزوری آ جاتی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے شکایت کی، کمی کی، مردانہ کمزوری کی کمی کی، تو اللہ رب العزت نے پہلے ان کو کہا کہ داؤد فلانی کنیز سے بھی شادی کر لو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے
اس سے شادی کی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کنیز سے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی، یعنی اولاد دی حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل پہ۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا کہ داؤد تم اپنی مردانہ طاقت کے لیے انڈا شوق سے کھایا کرو۔ اب اگر آپ لوگوں میں کسی کا مسئلہ ہے مردانہ کمزوری کا تو وہ ایک انڈا روزانہ پابندی سے کھا لیا کرے۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا ہے کہ داؤد تم انڈا شوق سے کھایا کرو۔ اب اس میں ایک وضاحت ہے کہ شوق سے کھانا، اگر کسی کو ابلا ہوا انڈا شوق سے کھانے میں اس کو لذت آتی ہے تو وہ ابلا ہوا کھائے، اگر کسی کو تلا ہوا انڈا کھانے میں لذت محسوس ہوتی ہے تو وہ اسے کھائے۔ میری غرض یہ ہے کہ انڈے کے جس انداز سے کھانے میں آپ کو لذت محسوس ہو، آپ کو اشتیاق ہو، آپ دن میں ایک انڈا استعمال کر لیا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیاں دور فرما دیں گے۔